بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج ڈسکوری ٹی وی کے معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو الومیناٹی کی حقیقت بتائیں گے، اور وہ بھی الومیناٹی کے ممبر کی زبانی۔ آپ خود سنیے کہ کیسے الومیناٹی پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے رہی ہے، اور ان کے قبضے میں دنیا کی کون کون سی حکومتیں اور ادارے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے قبضے میں مذہبی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور سنیے پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کے بارے میں حیران کن حقیقت۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ایلن کیزلر۔ میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، لیکن وہ جگہ ہے جہاں پاک لوگ، صاف دل لوگ اکٹھے ہو کر پاک اسلام پھر قائم کر دیں گے انشاءاللہ۔ پاک اسلام کا مطلب ہے محبت، انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت، اللہ پاک کی خدمت، اور حقیقت سمجھنا اور دوسروں کو حقیقت سمجھانا۔ تو میں نے فیصلہ کیا، میں آج یہ نام الومیناٹی غلط نام ہے۔ الومیناٹی کا مطلب جو illumined ہے، جو روشنی میں ہے، لیکن حقیقت میں یہ اندھیرے میں ہے، بہت بہت اندھیرے میں، 100% اندھیرا، کوئی روشنی۔ میں ایک لڑکا سے ملا تھا، کوئی شاید 20 سال ہو گیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ الومیناٹی خاندان میں پیدا ہوا تھا، اور اس نے مجھے کافی سمجھایا تھا اس الومیناٹی کے بارے میں۔ وہ اس سے نکلنا چاہ رہا تھا، مطلب وہ الومیناٹی میں نہیں رہنا چاہتا، لیکن اس سے نکلنا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ بہت خوف میں تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر وہ یہ زیادہ کوشش کرتا ہے اس کو شاید پکڑا جائے گا، اور اس کو کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب تم اس میں ہے، تم اس میں ہو، تم نہیں نکل سکتے ہو۔ لیکن یہ لوگ بہت شیطانی ہیں، حقیقت میں وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ شیطان کی پوجا کرنے سے ہم کو بہت طاقت ملے گا، بہت کچھ ملے گا، جو کچھ ہم چاہتے ہیں ہم کو ملے گا، کیونکہ یہ ان کو سکھایا جاتا ہے۔ یہ تو بھی بالکل غلط، کیونکہ شیطان کا طریقہ ہے صرف جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے بنیاد پر لوگوں کو اپنے قبضے میں لانا۔ بے وقوف لوگ ہیں، بدقسمت لوگ، وہ اس بات کو مان کر ایسے شیطانی ادارے میں یا الومیناٹی جیسے اس میں پھنس جاتے ہیں، یا اگر پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس کا کیا قصور ہے، لیکن ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ بہت کامیاب ہوئے ہیں پوری دنیا میں، مطلب تقریباً پوری حکومت، ہر ملک میں تقریباً پوری حکومت، پوری دنیا کے تقریباً ہر ایک حکومت ان الومیناٹی کے ہاتھ میں آ گیا تھے ابھی نکل رہے ہیں۔ یہ ابھی الومیناٹی کے وقت جو تھا وہ تو ابھی ختم ہو رہا ہے۔ یہ ہزاروں سالوں سے یہ ابھی نہیں بنی ہوئی ہے، کچھ 100 سال پہلے یورپ میں یہ مشہور ہوا تھا، لیکن یہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ لیکن ابھی ہی اس الومیناٹی کی طاقت کو ختم کیا جا رہا ہے اللہ پاک کے رحم و کرم سے، یہ ابھی ہو رہا ہے۔ تو یہ تقریباً صرف حکومتیں نہیں، پوری دنیا کے میس میڈیا خاص کر ان کے قبضے میں آ گیا ہے تقریباً سب، اور بڑے بزنس ہے، خاص کر آئل بزنس، تیل اور انرجی بزنسز، فارماسیوٹیکل، خاص کر ڈرگ کمپنیز، اور بینکنگ، مطلب یہ پیسہ بنانے والے، یہ لوگ پیسہ پرنٹ کرتے ہیں اور حکومتوں کو لون پہ دیتے ہیں۔ پاگل پن ہے، صرف کیونکہ انسان اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں یا کر رہے تھے، ابھی ان کو یہ کام بند کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ہے پوری دنیا میں تقریباً ہر ایک ملک کا سینٹرل بینک ہے جو الومیناٹی کے قبضے میں ہے، اور یہ بینک پھر یہ پیسہ بناتا ہے یا حکومت پرنٹ کرتا ہے، لیکن پھر الومیناٹی کو دیتا ہے، الومیناٹی سینٹرل بینک کو دیتا ہے، اور پھر وہ بینک حکومت کو لون دیتا ہے اور قرض لیتا ہے۔ تو یہ لون ہے ہی نہیں، حقیقت میں یہ سب فراڈ ہے۔ اگر جب ہم سمجھتے ہیں یہ حقیقت میں یہ لوگ کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کو بند کر دیں گے، اور ان کو یہ جانتے ہیں، اس لیے وہ ہر ایک چیز چھپا کر یہ کرتے ہیں۔ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ سینٹرل بینکس گورنمنٹ بینکس نہیں ہے، حقیقت میں یہ پرائیویٹ بینکس ہے۔ یہ زیادہ تر یہ الومیناٹی والوں کا، جیسے روتھسچائلڈز ہے، راکفیلرز ہے، واربرگز ہے، بینکنگ سسٹم انہی لوگوں کی ہاتھ میں ہے، اور اس لیے وہ بہت بہت امیر ہے، کیونکہ وہ بس پیسہ بس ایسے ہی بناتے ہیں۔
ابھی پرنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کمپیوٹر کے ذریعے وہ $1 ٹریلین 1 سیکنڈ میں بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل اور سائنٹیفک انسٹیٹیوشن جو ہے اور مذہبی انسٹیٹیوشنز بھی انہوں نے اپنے قبضے میں کافی لائے ہیں. تقریباً پوری کوشش کرتے ہیں خاص کر مذہبی اداروں کو اپنے قبضے میں لانے کے، وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ دین میں، ریلیجن میں بہت طاقت ہے. تو اگر مذہبی لیڈروں کو ہم اپنے قبضے میں لا سکتے ہیں تو پوری دنیا ہمارے قبضے میں آسانی سے آئے گا. یہ وہ جانتے ہیں اس بات کو، اس لیے وہ ہمیشہ ریلیجن کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور کافی کامیاب ہو چکے ہیں. اس لیے یہ بتایا گیا ہے حدیث میں کہ آخری دنوں میں 72 یا 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک صحیح ہوگا، باقی سب. تو یہ الومناٹی کا کام ہے. ہر ملک میں، ہر مذہب میں نقلی لیڈر بناتے ہیں، نقلی فرقہ بناتے ہیں اور لوگوں کو ان نقلی فرقوں میں پھنسانے کی کوشش میں کرتے ہیں. مختلف قسم کے نقلی فرقے ہر مذہب میں وہ بناتے ہیں. تو یہ الومناٹی کا یہ کام ہے. اور حقیقت میں یہ بات ہم کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں، لیکن ان کے طریقہ وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان کو بچوں کو وہ قربان کرتے ہیں. قربان کرنے سے پہلے وہ ان بچوں کو جتنا تکلیف دے سکتے ہیں وہ تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے، یہ بہت عجیب بات ہے لیکن ان کو معلوم ہے کہ جب یہ بچے خوف میں آتے ہیں تو ان کے دماغ میں پینیل گلینڈ کو جو کہتے ہیں، اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے ایک ایڈینوکروم نام کا کیمیکل نکلتا ہے، بنتا ہے اور خون میں جاتا ہے. پھر وہ ان بچوں کو قربان کر کے وہ خون کو پیتے ہیں بھی اور بچوں کے گوشت بھی کھاتے ہیں. تو کیا کہوں، یہ تو شیطان کا پروگرام ہے ہزاروں سالوں سے. ابھی وہ بہت کامیاب ہو رہے تھے اور پچھلے کچھ سالوں میں کافی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے ان کے بارے میں. کچھ سال پہلے میرے بچپن میں ہم کبھی سنتے بھی نہیں تھے یہ نام الومناٹی، اور کافی سالوں تک وہ کہتے تھے اگر آپ الومناٹی کے سرچ، کیونکہ انٹرنیٹ بھی ان کے قبضے میں ہے زیادہ، گوگل وغیرہ، اگر آپ سرچ کرتے ہیں آپ کو شاید یہ بتایا جائے گا کہ الومناٹی ہاں پہلے تھے، ابھی وجود میں نہیں ہے. کیونکہ پہلے وہ کہتے تھے الومناٹی ہے ہی نہیں، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، یہ وجود نہیں ہے اس کی. پھر جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ حقیقت میں وجود میں ہے تو پھر انہوں نے ایسے لکھنا شروع کیا کہ الومناٹی ہاں پہلے یہ چیز تھی لیکن ابھی یہ ختم ہو گیا. تو پہلے ہم کو معلوم ہی نہیں تھا اس کے بارے میں، ابھی بہت لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے، اور پچھلے بس 3-4 سال میں بہت زیادہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کیا، لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور یہ شیطانی ریچولز کرتے ہیں اور بچوں کو قربان بھی کرتے ہیں. تو ابھی خاص کر امریکہ کی ملٹری اور پاکستان کی ملٹری میں بھی بہت اچھے لوگ آئے ہیں اور ان کی مدد سے ان شیطانی لوگوں کو ختم کیا جا رہا ہے. ان کے جو چمچے ہیں، کرپٹ سیاستدان، ان کو نکالا جا رہا ہے اور اللہ کے رحم و کرم سے کچھ اچھے لوگ جیسے عمران خان صاحب جو اچھا مسلمان ہے، کرپٹ نہیں ہے، ایسے پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی ایسے لوگ آ رہے ہیں. صدر ٹرمپ بھی شیطانی نہیں ہے، جیسے اس سے پہلے جتنا صدر ہوئے ہیں امریکہ میں، میرے خیال میں رونلڈ ریگن صدر تھا، وہ شیطانی نہیں تھا، وہ خدا کو مانتے تھے. اور اس سے پہلے جمی کارٹر، صدر کارٹر بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا خدا پرست آدمی، میں ان سے بھی ملا تھا، بہت اچھا آدمی تھا، ہے ابھی بھی زندہ ہے. لیکن باقی جو زیادہ تر امریکہ کے صدر ہوئے ہیں صدر کینیڈی کے بعد، حقیقت میں خدا پرست نہیں ہے، شیطان پرست ہے. تو ابھی صدر ٹرمپ، وہ تو یہ نہیں میں کہتا ہوں وہ بہت اچھا آدمی ہے اور سب اچھا کام کرتا ہے، اور ان کو میں نے ووٹ نہیں دیا کیونکہ وہ اسلام کو نہیں سمجھتا ہے، حقیقت میں اسلام کے خلاف ہوتا ہے، اور وہ جو انوائرمنٹ مطلب ایکالوجی کو وہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. تو وہ امریکن وہ بہت اچھا محب وطن ہے امریکہ میں، اور امریکہ کو بہت فائدہ مل گیا اس کے صدر بننے سے. اور ماس میڈیا شیطانی لوگ، الومناٹی لوگوں کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے یہ بہت صدر ٹرمپ کے خلاف ہیں، بلکہ ہر ایک موقع ڈھونڈتا ہے
صدر ٹرمپ کوئی بھی چیز کہتا ہے اس کو ٹیڑھا الٹا کر کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ میرے لیے یہ سب سے بڑے تصدیق ہے کہ صدر ٹرمپ اچھا آدمی ہے کہ یہ میس میڈیا اتنے خلاف ہے اس کا, اور عمران خان بھی میس میڈیا ان کے خلاف اتنا ہے. اچھا, شاید یہ کافی باتیں ہیں ایلومیناٹی کے بارے میں, لیکن سب سے ضروری بات ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ابھی تبدیلی ہو رہی ہے. ابھی ایلومیناٹی کے بڑوں کو پکڑا جا رہا ہے, گرفتار کیا جا رہا ہے. بہت سارے جو تقریباً ہر ایک بڑے انڈسٹری جو تھا اس کے سی ای او بھی ایلومیناٹی کے ہاتھ میں. کافی سالوں سے کوئی جو فائنانس منسٹر ہوتے ہیں, کوئی فائنانس منسٹر نہیں بن سکتا جب تک ایلومیناٹی کے شیطانی لوگوں کی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو لیکن ابھی پچھلے 10-12 سال سے یہ شروع ہوا تھا, اور ابھی پچھلے خاص 3-4 سال سے بہت زیادہ یہ لوگوں کو پتہ ہو رہا ہے اس ایلومیناٹی کے بارے میں, اور ان کے بڑوں کو نکالا جا رہا ہے, اپنے ریزائن ہو رہا ہے. بڑے سی ای اوز, کتنے کمپنیز کے سی ای اوز ریزائن ہوئے ہیں, اور کافی کو پکڑا جا رہا ہے ابھی, اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے فی امان اللہ.